الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، علت و حرمت کی بحث میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا وہی عمومی اصول روب عمل ہوا ہے جو شریعت کے تمام احکام میں روب عمل ہے۔ یعنی ایک وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری فطرت میں دی ہے، اور اس ہدایت کی اگر ہم کبھی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اللہ کا پیغمبر موجود ہو، صالحین موجود ہوں، تو وہ اس پر انسان کو متبع کرتے رہتے ہیں۔ یہ چیز شریعت کے دائرے کی چیز نہیں، کیونکہ انسان کی فطرت کا معاملہ جبلت کا نہیں ہے کہ وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کی خلاف ورزی کے اسباب اس کے تمدن میں، اس کے تاریخی پس منظر میں، اس کی روایات میں ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی طرف سے توجہ دلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن جہاں تک اللہ کی شریعت کا تعلق ہے، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ یعنی شریعت تو اپنی اصل اساس پر قائم ہوتی ہے۔ انسانوں کو بحیثیت مجموعی ان کی عقل و فطرت کے تقاضوں کے بعد کیا رہنمائی درکار ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ یہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید نے جب یہ کہا کہ اللہ کی شریعت میں تو کبھی کوئی پانچویں چیز ممنوع نہیں ہوئی، ہمیشہ سے یہ چار ہی چیزیں ممنوع ہوئی۔ چنانچہ جس آیت کا ہم نے سورہ انعام میں ترجمہ کیا، اس میں بھی یہ دیکھیے کہ کل ما لا اجد فیما اوحی الیہ، یعنی مجھے جو وحی کی گئی ہے، جو الہام کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی مجھے دی گئی ہے، جو شریعت مجھ پر نازل ہوئی ہے، اس میں تو اس کے علاوہ کسی چیز کا کوئی ذکر نہیں۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسانی فطرت کے ممنوعات یہ اس میں داخل نہیں ہوں گے، وہ اپنی جگہ موجود رہیں گے۔ اس بحث کو ہم اب آخر تک پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کوئی مزید چیز ایسی نہیں ہے جس کی وضاحت کی ضرورت ہو۔ البتہ جو دو سوالات سامنے آئے ہیں ان پر میں اس کے بعد مختصر سی گفتگو کروں گا۔ تو میں نے یہ لکھا ہے کہ سور انعام کی قسم کے بہائم میں سے ہے، لیکن درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے، پھر اسے کیا کھانے کا جانور سمجھا جائے یا نہ کھانے کا؟ وہ جانور جنہیں ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں، اگر تزکیے کے بغیر مر جائیں تو ان کا حکم کیا ہونا چاہیے؟ انہی جانوروں کا خون کیا ان کے بول و براز کی طرح نجس ہے، یا اسے حلال و طیب قرار دیا جائے گا؟ یہ اگر خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا جائیں تو کیا پھر بھی حلال ہی رہیں گے؟ ان سوالوں کا کوئی واضح اور قطعی جواب چونکہ انسان کے لیے دینا مشکل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اسے بتایا کہ سور، خون، مردار اور خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے جانور بھی کھانے کے لیے پاک نہیں ہیں۔ یعنی اصل اصول وہی ہے، پاکیزگی، چیز کا طیب للطعام ہونا، کھانے کے لیے پاکیزہ ہونا۔ یہاں اس کی ظاہری نجاست زیر بحث نہیں ہے، کھانے کے لیے پاکیزہ ہونا، اور انسان کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جانوروں کی حلت و حرمت میں شریعت کا موضوع اصلاً یہ چار ہی چیزیں، یعنی شریعت نے جانوروں کی حلت و حرمت میں جس چیز کو موضوع بنایا ہے، جس پر شریعت نے اپنا نقطہ نظر واضح کیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت کے لیے متعین فرمایا ہے، وہ یہ چار ہی چیزیں۔ چنانچہ قرآن نے بعض جگہ کل لا اجد فیما اوحی الیہ اور بعض جگہ انما کے الفاظ میں پورے حصر کے ساتھ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی حلت و حرمت کے باب میں صرف یہی چار چیزیں حرام قرار دی۔ یعنی اس انما کی وجہ یہ ہے، کل لا اجد فیما اوحی الیہ کی وجہ یہ ہے، یہ سبب ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ حصر کا اسلوب اختیار کیا ہے کہ میری شریعت میں تو بس یہی چار چیزیں ممنوع ہیں، باقی تمہاری فطرت ہے، ان کی بنیاد کے اوپر اصول بھی واضح کر دیے ہیں۔ مثلا یہ کہہ دیا کہ طیبات ہی حلال ہیں، یہ کہہ دیا کہ خبائث سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ کہہ دیا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، یعنی جانوروں میں تمہارے ہاں بہائم کی قسم کے انعام ہی حلال ہیں۔ یہ باتیں دوسرے مقامات پر واضح کر دی گئی، یہ فطرت کا بیان ہے، بحث پیدا ہوئی ہے تو بیان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے اگر یہ محسوس کیا کہ لوگوں میں کوئی اشتباہ اس فطری چیز کے بارے میں پیدا ہو رہا ہے تو اسے واضح کر دیا۔
یعنی غلطی کہاں ہوئی ہے؟ غلطی یہاں ہوئی ہے کہ ممنوعات فطرت کو ممنوعات شریعت سمجھ کر اس فہرست میں لوگوں نے خیال کیا کہ پیغمبر نے اضافہ کر دیا، درحال ہے کہ یہ چیز نہیں۔ تو اس کے بعد قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جو اس سے پہلے میں پڑھ چکا ہوں اور ان کا ترجمہ بھی آپ کو سنا چکا ہوں۔ بعض روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچلی والے درندوں، چنگال والے پرندوں اور پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ روایتیں مسلم میں بھی ہیں اور بخاری میں بھی، ان کا حوالہ نیچے دے دیا گیا ہے۔ اوپر کی بحث سے واضح ہے، اوپر کی بحث سے واضح ہے کہ یہ اسی فطرت کا بیان ہے جس کا علم انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے۔ یعنی یہ بحث اگر پوری طرح سمجھ لی جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ ہم اگر چاہیں تو ممنوعات کی اس فہرست میں بہت سی دوسری چیزیں بھی اسی علم کی روشنی میں شامل کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر اس وقت ہم ممنوعات کی کوئی فہرست ترتیب دینا چاہیں، وہ ممنوعات جو فطرت کے ممنوعات ہیں، تو جیسے میں نے ابتدا میں بہت سی چیزیں گنوا دیں، تو یہ بڑی مفصل فہرست بن سکتی ہے، بتایا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں تو بھائی ایسی ہیں کہ جن کو آدمی کو نہیں کھانا چاہیے۔ کتنی واضح چیز ہے بول و براز کی نجاست، کتنی واضح چیز ہے، اس کے لیے شریعت میں کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم فہرست بنائیں اگر ممنوعات فطرت کی تو بیان کر دیں گے کہ یہ چیز بھی ممنوع ہے۔ لوگوں کی غلطی یہ ہے، یعنی غلطی کہاں سے لگی؟ لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اسے بیان فطرت کے بجائے بیان شریعت سمجھا، غلطی یہاں سے لگی۔ درحال کہ شریعت کی ان حرمتوں سے جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر حدیث سے قرآن کے نسخ یا اس کے مدعا میں تبدیلی کا کوئی مسئلہ پیدا ہو، یعنی مسئلہ اصل میں پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ چونکہ ان حرمتوں کو دیکھنے کا زاویہ نظر بدقسمتی سے سامنے نہیں آ سکا، تو ہمارے اہل علم اس کو اسی زاویے سے دیکھتے ہیں۔ جب اس زاویے سے معاملے کو دیکھا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ نازک سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے تو کہا ہے کہ 4 ہی چیزیں ممنوع ہیں، تو یہ کہاں سے آ گئیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان حرمتوں کا پھر کیا تعلق ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان حرمتوں کو مان لیا جائے، اور بظاہر کوئی وجہ نہیں انکار کرنے کی، اس لیے کہ وہ بڑی بدیہی حرمتیں ہیں، یعنی آدمی کیا اس کے بعد یہ دعویٰ کر کے کھڑا ہو جائے کہ گدھے کھانا اور شیر کھانا یہ بالکل جائز بات ہے، تو یہ چونکہ صورتحال ایسی بن جاتی ہے تو ماننا بھی ناگزیر ہوتا ہے، مسئلے کو حل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس کے حل کا جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا، مسئلے کو اگر اس کے صحیح زاویے سے دیکھا جائے تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا، یعنی یہ اس معاملے میں پہلی بات۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیے جو آگے ایک بحث پیدا ہوتی ہے، وہ اگرچہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ باقاعدہ زیر بحث آئے گا اسی کتاب میں جب ہم خور و نوش کی حلت و حرمت کے پورے باب کا مطالعہ کریں گے۔ وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے، اور جس طرح میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فطرت دی ہے اس کے لحاظ سے وہ فیصلے کرتا ہے، اپنے اخلاقی معاملات میں بھی فیصلے کرتا ہے اور اپنے جسمانی تزکیہ اور تطہیر کے بارے میں بھی فیصلے کرتا ہے، اور اسی طریقے سے بعض دوسرے عقلی امور کے بارے میں بھی فیصلے کرتا ہے۔ اللہ کی شریعت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اب اللہ کی شریعت پیغمبر لے کے آ جاتے ہیں، یعنی شروع تو یہیں سے ہوتی ہے، لے کے آ جاتے ہیں۔ جب شریعت بیان کی جاتی ہے تو انسان کا مزاج بڑا عجیب واقع ہوا ہے، یعنی وہ اس بیان شریعت کے بعد اس کے عقلی اطلاقات پر سوال کرنا شروع کر دیتے، یعنی یہ ہے انسان کے ساتھ مسئلہ ہے۔ آپ نے ایک بات بیان کی، اب اس میں کوئی پہلو ایسا ہوگا کہ جس میں سوال پیدا ہوگا، مثلاً دیکھیے، یعنی ہندی کی چندی کرتا ہے انسان کا، یہ مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سادہ اصولی بات بیان کر دی کہ بھائی اگر تم جانور کا تزکیہ کر لیتے ہو، یعنی اس کا خون بہہ جاتا ہے، اس طریقے سے اسے ذبح کرتے ہو تو وہ حلال ہے، طیب ہے، لیکن اگر وہ مر جاتا ہے، طبعی موت مر جاتا ہے، تو اس میں چونکہ خون نہیں بہتا، اس کا تزکیہ نہیں ہوتا، اس لیے اسے نہ کھاؤ۔ یہ سادہ اصولی بات ہے۔ اب سوال کا کیا پیدا ہونا شروع ہوا کہ ایک تو ہے نا جی مر گیا، اور ایک یہ ہے کہ دیوار پھاندتے ہوئے گر کے مر گیا، یعنی یہ فقہ ہے، سوالات پیدا ہونے شروع ہوئے۔ اچھا چلیے جی، ایک تو ہوگا مر گیا، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ 2 بکروں کے مابین سینگوں کی لڑائی ہو گئی، ایک نے دوسرے کو سینگ مارا اور مر گیا، یعنی اصول کے لحاظ سے سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کے سامنے شریعت بیان کی جاتی ہے تو وہ اس کی تنقیح شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو تنقیح کا عمل ہے اس کو قرآن نے موضوع بنایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ دیکھو اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، اگر اس طرح کی تنقیحات میں سوال کرو گے تو جواب دے دیا جائے گا،
یعنی وہ چیزیں جو شریعت کے معاملے میں انسانی عقل پر چھوڑ دی جاتی ہیں. یعنی یہ بات کہ جانور اگر چوٹ کھا کے مر گیا ہے، یا جانور اگر دیوار سے گر کے مر گیا ہے، یا سینگ کسی جانور کا لگ گیا ہے اور اس سے وہ مر گیا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کے بارے میں انسانی عقل فیصلے کرتی رہتی ہے. اچھا، اس میں سہولت رہتی ہے. یعنی انسانی عقل کے فیصلے میں دو خوبیاں ہوتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اس میں حرمت اور حلت کے سوالات نہیں پیدا ہوتے. یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پسندیدہ ہو جائے گا یا ناپسندیدہ ہو جائے گا. یہی محتاط اہل علم کا ہمیشہ سے رویہ رہا ہے. مثلا آپ امام مالک کی موطا پڑھیں تو اس معاملے میں بہت صحیح مقام پر کھڑے ہیں. کسی اجتہادی معاملے میں وہ یہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، یا کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ واجب ہے یا فرض ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. یعنی وہ مکروہ کا لفظ یا پسندیدہ کا لفظ یہ استعمال کریں. مستحب کا لفظ استعمال کریں گے، انا احبہ، انا اکرہہ، یہ ان کا عام اسلوب ہوتا ہے اور یہی ہونا چاہیے. تو ایک تو فائدہ یہ رہتا ہے کہ قطعی حرمت کا معاملہ نہیں ہوتا، تو انسانوں کے لیے ایک وسعت رہتی ہے اس کے اندر. یعنی اللہ تعالیٰ جواب دے دیں گے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا، بات واضح ہو جائے گی. اچھا، دوسرا جو مسئلہ اس سے انسانوں کے لیے پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ سوالات کیے جاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ سخت کیا جاتا ہے. یہ مزاج ہے، اس کو بتایا اللہ تعالیٰ نے. چنانچہ کیونکہ تنقید کرنے والا جو ہے وہ آخر کیوں اللہ تعالیٰ کی اس آزاد فطرت کے اوپر جا کر وہ عمل نہیں کر ڈالتا. اس کی مثال وہ گائے کا مشہور واقعہ ہے. یعنی بنی اسرائیل کو کہا گیا، سورہ بقرہ کا نام جس واقعے سے رکھا گیا ہے، تو ان سے کہا گیا بھائی گائے ذبح کر دو جا کے، مسئلہ ختم ہو جاتا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جس گائے پر انگلی رکھی اسے ذبح کرنا آسان نہیں رہا. یعنی اس پہ پھر بہت خرچ آیا، ذبح تو وہ ہو گئی. تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں ان کو ملحوظ رکھ کے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس وقت نازل ہو رہا ہے، ان تنقیحات میں زیادہ سوالات نہ کرو. اور یہ فرمایا کہ اگر کرو گے تو جواب دے دیا جائے گا. اور فرمایا کہ جو جواب دیا جائے گا تسوکم، تنگی پیدا کرے گا، سختی پیدا کر دے گا. یعنی وہ پھر گراں گزرے گا، مسئلہ ہو جائے گا. بہتر یہ ہے کہ نہ کرو، لیکن انسان کرتا ہے. اور جب کرتا ہے تو اسی آیت میں بتا دیا گیا کہ جواب تو دے دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دے دیا ہے. یہ جو حرمتیں ان کے بارے میں بھی کچھ عقلی سوالات پیدا ہوتے ہیں، جن کو اگر آپ اصطلاح میں بیان کریں تو آپ کہیں گے فقہی سوالات پیدا ہوتے ہیں. چار چیزیں تو بیان کر دی گئی. ان فقہی سوالات کا جب لوگوں کی طرف سے بار بار تقاضا سامنے آیا تو قرآن نے اس کا جواب دے دیا. چنانچہ یہ جوابات قرآن کی سورہ مائدہ میں آئے ہیں، بعض دوسرے مقامات پر بھی آئے ہیں. یہ کئی سوالات ہیں. یعنی یہ سوالات مردار کی مختلف نوعیتوں کے بارے میں پیدا ہوئے ہیں. یہ سوالات ایک جانور کو اگر ذبح کیا جاتا ہے، اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ایک صورت، اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کر دیا گیا ایک دوسری صورت، اللہ کے نام پر تو ذبح کیا گیا لیکن ذبح کسی دیوی کے تھان پر جا کر کے اس کی نظر کر دیا گیا ایک تیسری صورت، اللہ کے نام پر ہی ذبح نہیں کیا گیا چوتھی صورت. یعنی یہ سوالات جو ہیں ظاہر ہے اس کے بارے میں پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ فقہی سوالات ہیں. قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر اس کے جوابات دیے ہیں، اس لیے کہ لوگوں نے یہ سوالات سامنے رکھ دی، بحث پیدا ہو گئی، بار بار توجہ دلائی گئی کہ بھائی اس کو تم باری عقل پر چھوڑ دیا گیا ہے، خود کر لینا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں آسانی رہے گی. ایک دوسرے کے ساتھ لڑ بھی لوگے، جھگڑ بھی لوگے، اللہ جواب دے رہا ہے تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی، اس کے جوابات دے دیے گئے. تو سورہ مائدہ کی جس آیت کی طرف ہمارے عزیز نے اشارہ کیا تھا اس میں انہی سوالوں کا جواب دیا گیا ہے. یہ سوالات اور بھی ہیں، ان کے جوابات بھی قرآن میں دیے گئے ہیں، لیکن اس وقت حلت و حرمت کی پوری بحث قرآن میں کیا ہے یہ ہمارا موضوع نہیں. یہ بحث ہم خور و نوش کی حلت و حرمت کے زیر عنوان کریں گے اپنے موقع پر جا کر. اس وقت بتانا یہ مقصود تھا کہ حدیث قرآن مجید کے ساتھ کیا معاملہ کر سکتی ہے، اور وہ بحث یہاں مکمل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جو ایک دوسرا سوال تھا فطرت کے مسخ ہونے کے بارے میں، تو اس کے بے شمار اسباب ہوتے ہیں. یعنی ایسا ہوتا ہے انسانی تمدن کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک تو صورت وہ ہے جو آج دنیا میں پیدا ہوئی ہے. انسان بڑے مراحل سے گزرا ہے. یعنی ایسا ہوا ہے کہ کسی قبیلے میں ایک آدمی کو کسی کے ساتھ عشق معاشقے کی لت پڑ گئی، قبیلے کی غیرت گوارا نہیں کر رہی، مجرم کے بارے میں سزا کا فیصلہ ہو گیا، رات میں دونوں فرار ہو گئے. ایسا ہوا ہے کہ کسی مجرم کو سزا دینے کا کسی اور جرم میں فیصلہ کیا گیا، اس نے محسوس کیا کہ آج کی جیلیں اور آج کی صورتیں تو موجود نہیں تھیں کہ میں اپنی جان بچا سکتا ہوں، نکل گیا.
ایسا ہوا ہے کہ کوئی جنگ ہوئی ہے، جدال ہوا ہے، اس میں دشمنی اس انتہا پہ پہنچ گئی کہ جینا مشکل ہو گیا، پورا کا پورا قبیلہ اپنی جان بچانے کے لیے کہیں نکل گیا ہے۔ اس طرح جب لوگ نکلے ہیں تو بعض اوقات ان علاقوں میں چلے گئے ہیں کہ جن میں عام طور پر انسان کو نہیں جانا چاہیے، اور ایسے حالات سے دوچار ہو گئے ہیں جا کر کہ جن میں انسان اپنی معمول کی زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ یہ جزائر انڈیمان میں جب لوگوں کو قید کر دیا انگریزوں کے زمانے میں، تو وہاں بعض چیزیں جو عام انسانی ضرورت میں میسر نہیں، یعنی لوگ مجبور ہو گئے بار ایسی چیزوں کو کھانے میں، انسان جان بچانے کے لیے کھاتا ہے اس موقع کے اوپر۔ اچھا وہی چیزیں نسلاً بعد نسلاً انسان کے لیے پھر وہ اس درجے کی کراہت نہیں اپنے اندر رکھتی۔ ایک بار آپ نے کھانا شروع کر دیا، پتے ہی کھانے شروع کر دیے، تو آپ اس سے مانوس سے، یہ بھی انسان کے اندر ایک عجیب چیز پائی جاتی ہے۔ تو انسانی فطرت مسخ ہونے کے بہت سے اسباب، وہ بھی اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، وہ انشاءاللہ حلت و حرمت کی بحث میں تفصیل سے آئیں گے۔ میں اس وقت جو چیز بیان کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ کی فطری رہنمائی ہے جو ہم میں سے ہر انسان کو حاصل ہے، اور اس رہنمائی کے تحت بھی ہم بہت سی چیزیں بیان کرتے ہیں، اخلاق کی چیزیں بیان کرتے ہیں، ہم پاکیزگی کی چیزیں بیان کرتے ہیں، ہم کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی یہ بیان کرتے ہیں، اور ایک وہ رہنمائی ہے جو حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہونی چاہیے تھی۔ یہ کون بتاتا کہ جانور کو میرے نام پر ذبح کرو؟ یہ تو ایسی چیز نہیں ہے نا۔ اچھا جانور کو یہ بتا دیا کہ میرے نام پر ذبح کرو، تو پھر اگلا سوال بھی پیدا ہو گیا تھا کہ کسی اور کے نام پہ ذبح کر دیا جائے تو اب کیا کیا جائے، کھایا جائے یا نہیں کھایا جائے؟ تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے موضوع بنا کر یہ جواب دیا۔ ایک مسئلہ یہ، اس مسئلے کے بارے میں اگر اس دائرے کے اندر کوئی سوال ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے میں اس کو جواب دے دیتا ہوں۔ اس دائرے میں یعنی حرمت و حلت کی بحث میں بہت سے سوالات ابھی باقی ہیں، وہ اپنے موقع پر زیر بحث آ جائیں گے، اس میں فقہی سوالات بھی ہیں، اس میں قرآن کی آیتوں کے باہمی ربط بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم زیر بحث لائیں گے۔ لیکن اس دائرے میں کہ حدیث میں جو بات بیان ہوئی ہے اس کا اثر قرآن پر کیا پڑتا ہے، تو میں نے جس چیز کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی اپنے حقیر علم کے حد تک وہ یہ صحیح ہے کہ میں اس اپروچ میں منفرد ہوں، لیکن آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں علمی اور عقلی لحاظ سے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، اس سے وہ مسئلہ فی الواقع حل ہوتا ہے یا نہیں حل ہوتا۔ اب اس کے بعد ایک دوسری بحث کو لیجئے اگر کوئی سوال نہیں ہے تو۔ مثال کے طور پہ گدھے کی جو حکومت کے حوالے سے اور گو کی حکومت کے حوالے سے لوگوں کی مختلف رویے سامنے آئے، تو یہ اسی پہ قیاس کیا جائے گا کہ فطری طور پہ ممنوع چیزیں ہیں وہ اپنی شناخت کے حوالے سے بھی جو درجہ رکھتی ہیں وہ مختلف ہے۔ ممنوعات میں بھی دو درجے ہوتے ہیں، یعنی ایک درجہ جو ہوتا ہے وہ حرمتوں کا ہوتا ہے اور ایک کراہتوں کا ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی دونوں درجے رہیں گے۔ ایک چیز ہے ممنوع ہے بالکل، یعنی انسان سمجھتا ہے کہ یہ ممنوع ہے، اور ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس کو نہ کھایا جائے تو اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رویوں سے دونوں چیزوں کو واضح کیا، یعنی گو کے بارے میں یہ کہ میں نہیں پسند، یہ مجھے اچھی نہیں، میں نہیں کھاتا، یعنی آپ نے اس سے اپنی طبعی کراہت کا اظہار کیا ہے۔ اور عربوں کا مزاج یہی ہے، سیدنا خالد نے وہ پلیٹ آپ کے سامنے سے کھینچی اور نہایت رغبت کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھ کے کھا لیا، تو آپ نے اس پر کوئی نکیر بھی نہیں۔ ٹھیک کا بیان کرتے ہیں وہ ان کی اپنی ذاتی امپریشن ہوتا ہے یا پوری انسانیت کو ریپرزینٹ کر کے بیان کرتے ہیں؟ پوری انسانیت کو ریپرزینٹ کر کے بیان کیا، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ شرع صدر اور تطہیر کے ایک عمل سے گزارتا ہے، یعنی ان کے اوپر جو علائشیں ہوتی ہیں ان کو دور کر دیتا ہے۔ یہ میں کسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کروں گا تو یہ بتاؤں گا کہ شرع صدر اور شک صدر کے یہ واقعات جو ہیں یہ اصل میں کن حقائق کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کیا ہوتی ہے، کیونکہ تو وہ پوری انسانیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، بتا دیتے ہیں اس کے بارے میں۔ اچھا اس کے اندر اگر کوئی مثال کے طور پر بحث بھی پیدا ہوتی ہے تو وہ اسی اصول پر کر لی جاتی ہے جس اصول پر عام بحثیں کی جاتی ہیں، لیکن شریعت کے بیان میں وہ یا تو شریعت کو بیان ہی بیان کریں گے اور یا فقہی سوال کا جواب دیں گے۔ یعنی فقہی سوال تو دیکھیے جس طرح عالم کے سامنے پیدا ہو جاتا ہے بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے پیدا ہو گیا۔ چنانچہ یہ بھی ایک چیز ہے جس کو میں آگے بتاؤں گا جا کر کہ میں نے یہ فرق کیا ہے قرآن مجید کے احکام میں کہ قرآن مجید میں بیان شریعت بھی ہے اور خود قرآن کی اپنی فقہ بھی ہے۔ یعنی قرآن کی اپنی فقہ وہ ہے کہ جس میں وہ ان سوالات کے جوابات دیتا ہے جو اس کے زمانہ نزول میں پیدا ہو گئے، ان کے جوابات وہ دے دیتا ہے، اور اس کو قرآن نے بطور اصول واضح کیا ہے خود کہ یہ سوالات ہمارے سامنے بیان کرنا پیش نظر نہیں، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کا جواب دیں، تم پوچھ رہے ہو تو ہی نہ ینزل القرآن، جب قرآن نازل ہو رہا جواب دے دیا جائے۔ جی یہ جو چائنا کی بٹی اور یہ جاپان کا سوال کیا تھا اصول بتا دیا میں نے، تفصیلی بحث انشاءاللہ العزیز اس وقت کروں، اصول بتا دیا کہ انسانی فطرت کے مسخ ہونے کے اسباب کیا ہوتے ہیں، لیکن اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے
جبکہ حرمت و حلت کا مسئلہ زیر بحث آئے گا. یعنی اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہماری بحث دوسرے دائروں میں نہ نکل جائے، کانسنٹریٹ کر کے ہم اس بات کو سمجھیں. دوسری چیز اب زیر بحث آتی ہے، پہلے اس مسئلے کو دیکھ لیجئے کیا ہے. یعنی جب تک وہ مسئلہ واضح نہیں ہوگا کہ پیچیدگی کیا پیدا ہوئی ہے، یہ اصل میں پیچیدہ مسئلے ہیں جو لوگوں کے سامنے آ گئے قرآن و حدیث کے باہمی تعلق میں، یا یوں سمجھ لیجئے قرآن اور پیغمبر کے باہمی تعلق میں. تو اس میں بحثیں پیدا ہو گئیں، اور آپ دیکھیں کہ کیسی بحث پیدا ہوئی ہے. یعنی نسخ کی بحث پیدا ہو گئی، تحدید اور تخصیص کی بحث پیدا ہو گئی، تغیر اور تبدل کی بحث پیدا ہو گئی، اور قرآن مجید کی اصل حیثیت موضوع بحث بن گئی. یہاں تک کہ سنت و قاضیۃ الکتاب کا موضوع بن گیا. یعنی بحث کی نوعیت اتنی سنگین ہے اس معاملے میں. تو دوسرا مسئلہ جو اس میں زیر بحث آیا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے ایک جگہ کے اوپر کہ وہ کون کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ قرآن مجید کی سورہ نساء میں تفصیل زیر بحث آیا. اچھا، اس کی بھی وجہ ایک ہوئی ہے. یعنی کون کون سی عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ انبیاء علیہ السلام کے دین میں ہمیشہ واضح رہا ہے، ہمیشہ سے واضح رہا ہے. عربوں کے ہاں چونکہ ایک لمبے عرصے تک دین ابراہیمی کی روایت کی تجدید و اصلاح کا کام نہیں ہوا. تو ہماری امت کو دیکھیے نا، یعنی اتنی روشنی میں کھڑی ہوئی ہے تو بہت سی غلطیاں پیدا ہو گئی ہیں جن کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو دین ابراہیمی کی جب تجدید و اصلاح کا کام نہیں ہوا تو بعض حرمتوں کے بارے میں غلط رویے پیدا ہو چکے ہوئے تھے. مثلا قرآن نے ایک مثال دی ہے اس کی کہ اگر کوئی آدمی کسی خاتون سے شادی کر لیتا تھا تو دوسری بیوی سے اس کے بیٹے اس سے شادی کرنے میں کوئی کراہت نہیں محسوس کرتے، بلکہ بہت اطمینان کے ساتھ باپ کی میراث کے طور پر وہ عورتیں بیٹے کو منتقل ہو جاتی تھیں. تو یہ صورتحال ظاہر ہے کہ بڑی ہی مکروہ صورتحال ہے. ایک خاتون باپ کی بیوی رہ چکی ہے، تو انسانی فطرت قرآن نے اس پہ تبصرہ بھی کیا کہ انہ کان فاحشۃ و مقتا و ساء سبیلا، بہت سخت تبصرہ کیا ہے. یہ تو بے حیائی کی بات ہے، بڑی قابل نفرت بات ہے، نہایت برا طریقہ ہے جو تم نے اختیار کر لیا ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے. تو اس چیز کی وجہ سے قرآن نے اپنے عام اسلوب کے مطابق وہاں حرمت و حلتوں کی ایک پوری فہرست بیان کر دی. یعنی یہ بتا دیا کہ یہ نسبی رشتے ممنوع ہیں، یہ رشتے رضاعت کی بنیاد پر ممنوع ہیں، یہ رشتے سحری تعلق سمجھ سسرالی تعلق جس کو کہتے ہیں اس کی بنیاد پر ممنوع. تو اس کی بڑی تفصیل قرآن مجید نے کر. اچھا، اب اس میں یہ میں اس سے پہلے چونکہ مسئلہ زبان کی بحث میں زیر بحث لا چکا ہوں تو زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. اس میں جو مسئلہ پیش آ گیا وہ یہ ہے کہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، قرآن کی عربی زبان کا، اور یہ اسلوب اتنا زیادہ عام ہے کہ اس وقت بیان کیا جائے تو لگتا ہے کہ ایسی عجیب بات، لیکن جب آدمی کو وہ زبان پڑھانا شروع کی جائے، قرآن سے وہ مانوس ہو جائے، عربی ادب سے مانوس ہو جائے، تو اس کے بعد آدمی اس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ یہ نہ ہو تو تعجب ہوتا ہے. یعنی یہ چیز جو ہے وہ ہے حذف کا اسلوب. یعنی جس چیز کو الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو نہیں بیان کیا. جس چیز پر جملے کے اندر کوئی لفظ دلالت کر دیتا ہے اور ایک ذہین آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے اسے نہیں بیان کیا. جو چیز جملوں کے باہمی ربط سے سمجھی جا سکتی ہے اس کو نہیں بیان کیا جائے. جو سوالات مقدر ہیں اور ان پہ اشارہ کر دیا جائے تو ایک عاقل آدمی جان لے گا کہ یہ اس کا جواب مل گیا ہے، ان کو سوال و جواب کے انداز میں بیان کر کے نہیں واضح کیا جائے گا. یعنی اس کی اتنی صورتیں ہیں کہ قرآن مجید کی زبان کی اپریشیشن میں بعد کے لوگوں کو عجمی اثرات کے تحت جو سب سے بڑی مشکل پیش آئی ہوئی. یعنی میں اگر اس کی مثالیں دوں تو یہ یہاں کی بحث نہیں ہے، قرآن پڑھائیں گے تو انشاءاللہ پے در پے یہ چیزیں زیر بحث آئیں گی. اتنی مثالیں ہیں کہ بڑے بڑے نازک مسئلے اس کے نتیجے میں پیدا ہو، بڑے نازک مسئلے، پورے مسائل ہیں، یعنی علم کلام کے مسئلے ہیں، عقائد کے مسئلے ہیں، پیدا ہو گئے اس نتیجے قرآن مجید کے اس خاص اسلوب. اچھا، اسی طریقے سے بعض موقعوں کے اوپر یہ جو حذف ہے یہ زبان کے پہلو سے ہوتا ہے، کنسٹرکشن جملے کے لحاظ سے ہو جاتا ہے، عربی زبان کے اندر کسی فعل کے استعمال کے سلیقے سے ہو جاتا ہے، کسی لفظ کی مخصوص نوعیت جو مفہوم اس میں ہوتا ہے اس کے لحاظ سے ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات محض عقلی اقتضا سے ہو جاتا ہے. یعنی وہی ابھی میں نے بیان کیا کہ ایک چیز کا لازمی عقلی تقاضا ہے، بھئی آپ کو یہ بات کہی جائے گی تو دوسری آپ سے آپ سمجھ لیں گے، یہ عقلی اقتضا ہے. اگر عقلی اقتضا موجود ہے تو لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، عامۃ الورود چیز بیان کر دی جائے گی، یعنی ایک عمومی چیز بیان کر دی جائے گی، اس کو حذف کر دیا جائے گا. تو یہ اسلوب تھا اصل میں وہاں. یعنی قرآن کی جو 2 آیتیں ہیں جو مسئلہ بنی ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے فہرست بیان کی کہ یہ عورتیں ممنوع ہیں، یہ عورتیں یعنی نکاح کے لیے،
یہ عورتیں ممنوع ہیں، یہ عورتیں ممنوع ہیں، یہ عورتیں ممنوع ہیں، ان میں 2 باتیں ایسی بیان کر دیں کہ جن باتوں کا عقلی اقتضا بعض اور کو شامل کرتا ہے، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا۔ اچھا، چونکہ صورتحال بھی یہ تھی کہ شروع یہاں سے کیا کہ حرمت علیکم امہاتکم، یعنی یہاں سے شروع ہوئی آیت، تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی ہیں اور بہنیں، اور اس کے بعد پوری فہرست، اور ختم کیا تو یہ کہا احل لکم ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ سب حلال۔ تو ایک طرح کا وہی حصر یہاں بھی پیدا ہو گیا تھا، یعنی گویا ایک فہرست بیان کی اور آخر میں یہ بات کہہ دی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقلی اقتضاءات کو بیان کر دیا جو بالکل بدیہی عقلی اقتضاءات، ان کو بیان کر دیا۔ ان کو بیان کر دیا تو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ قرآن مجید کی فہرست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ کر دیا، یعنی جو چیز غلطی کا باعث بن گئی۔ عربی زبان میں آپ یعنی اس کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے بھائی اللہ میاں نے کیوں نہیں بیان کر دیا؟ تو سوال یہ ہے کہ اللہ میاں 50 جگہوں پر اور یہی کر رہے ہیں، یعنی ان کی بات کرنے کا طریقہ یہی ہے، زبان کا اسلوب یہی ہے۔ ابھی رات ہی میں ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے بتا رہا تھا کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی ایک آیت کے اندر 3 جملے ہیں، اور ان 3 جملوں کے درمیان میں ذہنی مقدرات حذف کر دیے۔ ذہنی مقدرات یہ بھی قرآن مجید میں ایک عجیب چیز ہے، یعنی میں آپ گفتگو کرتے ہیں تو حاضر کے عالم ہے نا، یعنی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ آپ کے چہرے کے اوپر اگر سوال محسوس ہوتا ہے تو جواب دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، یعنی وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ذہن میں خطرہ گزرتا ہے آدمی، خدا گفتگو کر رہا ہے نا، تو مخاطبین کے ذہن میں ایک خطرہ گزرتا ہے، یا سوال ایک پیدا ہوتا ہے، یا ایک الجھن پیدا ہوتی ہے، بغیر اس کا حوالہ دیے اگلے جملے میں جواب دے دیا جاتا ہے۔ یعنی اب ان دونوں جملوں کے باہمی تعلق میں یہ گیپ واقع ہو گیا۔ ایک چیز بیان ہو رہی تھی، جب وہ بیان کرتے کرتے درمیان میں ایک ذہنی خطرے کو اللہ تعالیٰ نے، وہ جانتے ہیں نا اس بات کو، محسوس کیا، اور اس مقدر سوال کا جو پیدا ہو سکتا تھا یا پیدا ہو گیا تھا یا اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ پیدا ہو گیا، تو جواب دیا۔ قرآن مجید میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے اس آیت میں جو سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور ایک مشکل آیت بن گئی ہے اسی کے نتیجے میں۔ مسئلہ یہ زیر بحث آیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پے در پے ایسی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب پیغمبر کی بعثت ہوتی ہے، یعنی رسول کی بعثت ہوتی ہے، تو کچھ خصوصی نوعیت کی آزمائشیں نازل کر دی جاتی ہیں۔ جیسے قرآن نے بیان کیا اصول کے طور پر کہ صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی اب یہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس میں بعض آزمائشیں ایک خاص حد تک لازماً آنی ہے، یعنی یہ اس آیت میں بیان کیا گیا، یہ عمومی قانون نہیں ہے، یہ بیان کیا گیا اس کے بارے میں۔ اچھا، اب یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ سوال ہے نا، یعنی کیوں آتی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چونکہ مجھے رسول کے بعثت کے بعد دینونت برپا کرنی ہوتی ہے، یعنی چھوٹے پیمانے پہ قیامت برپا کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ پہلے اللہ تعالیٰ اعمال کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے لوگوں کو الگ الگ کریں گے، مخلصین الگ ہوں گے، مومنین الگ ہوں گے، کفار الگ ہوں گے، مشرکین الگ ہوں گے، یہ کریں گے۔ دنیا میں یہ کام کیسے کیا جائے؟ وہاں تو اللہ تعالیٰ کی میزان لگے گی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آزمائش برپا کرتا ہوں اس درجے کی کہ وہ الگ الگ کر دیتے ہیں، یعنی اس کا طریقہ یہ ہے۔ تو اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں، سوال یہ ہے۔ شروع یہاں سے کیا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، یعنی اللہ تعالیٰ جو تمہاری عمومی صورتحال ہے اس پر چھوڑیں گے نہیں، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ تمہارے بروں کو اچھوں سے الگ نہ کر دیں۔ یہ اللہ نے فیصلہ کیا اس وقت کرنا ہے، یہ بات ہوئی۔ اچھا، اب دیکھیے اس میں ایک، جیسے یہ بات کہی جائے تو ایک فوری سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ میاں ہے نا، اتنی مصیبت کرنے کی بجائے بتا ہی دیں، ہے یہ سوال۔ دیکھیے فوراً بات کیا ہے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں کے بارے میں تمہیں بتا دیا کرے۔ اب یہ دیکھیے کیا ہوا ہے، یہ ہوا یہ ہے کہ جو بات کہی گئی اس بات کے اندر جو چیز پیدا ہو رہی ہے اس کے اوپر اگلی آیت آ گئی۔ اچھا، اگر آدمی اس ساری سیکوینس کو نہ سمجھتا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ وہ پہلے یہ بیان کرے گا کہ پہلی آیت میں آزمائش کا قانون بیان ہوا ہے، اور دوسری بات آیت میں یہ قانون بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع کرتا ہے۔ اچھا، اس میں پھر زبان کا وہی مسئلہ ہے کہ وہ غیب کو مطلق لے لیا گیا، درحالے کہ اس پر الف لام ہے، اور اس سے مراد اصل میں وہی غیب ہے، یعنی جو لوگوں میں کون مومن ہے کون کافر ہے
تو یہ بتایا گیا کہ اس طرح کی غیب کی جو چیزیں ہیں ان پر اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بتا دیا کریں، یعنی وہ یہ بتائے کہ دیکھو یہ مومن ہے یہ منافق ہے، یہ نہیں ہو سکتا، الگ کرنا پڑے گا اس قانون کے ذریعے سے۔ اچھا کیسے الگ کیا جائے گا؟ تو آپ دیکھیے کیسے الگ کیا جائے گا، اس کا جواب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر بھیجتا ہے، پیغمبروں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اقتدار عطا کر دیتا ہے، ان کے ذریعے سے جب دینونت برپا کرتا ہے تو ان کی تلواروں سے برپا ہوتی ہے، اور یہ دینونت جب برپا ہوتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے متعین کر لیا جائے کون برا ہے کون اچھا ہے، یہ پوری بات ہے، لیکن یہ ایسے نہیں بیان کی۔ یعنی آپ آیتیں آپ دیکھیے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ اس نے صورتحال کو ایسے نہیں چھوڑنا، وہ واضح کرے گا اس بات کو حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب۔ اچھا سوال پیدا ہوا کہ یہ خود ہی کیوں نہیں بتا دیا؟ جواب دیا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اچھا اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ واللہ یجتبی من رسلہ ما یشاء، بس بات تک ہو گئی، یعنی اللہ اپنے پیغمبروں سے کچھ کا انتخاب کر لیتا، آگے پوری بات نہیں بیان، یعنی وہ آگے بات ختم ہو گئی۔ اچھا اب اس چیز کو اگر اس طریقے سے، یعنی گویا پوری بات کیا ہے کہ اللہ اس مقصد کے لیے پیغمبروں کا انتخاب کر کے آزمائش برپا کرتا ہے۔ تو اگر یہ بات واضح نہیں تو وہی ہوگا کہ پہلے سے یہ سمجھ لیا جائے گا کہ آزمائش کا قانون ہے، دوسرے سے سمجھ لیا جائے گا کہ اللہ غیب پر مطلع نہیں کرتے، تیسرے جملے سے یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ اپنے پیغمبروں کو غیب کا علم دیتے ہیں۔ درحال ہے کہ یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، اور جب آپ یہ سمجھ لیں کہ دیتے ہیں علم تو علم غیب کی وہ مشہور بحث پیدا ہو جائے گی جس پر پاکستان اور ہندوستان میں بر صغیر میں برسوں سے مناظرے جاری ہیں، اور یہ آیت موضوع ہے اس کی، تو آیت میں سے یہ زیر بحث ہی نہیں۔ تو یہ جناب مشکلات ہیں قرآن مجید کی، تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی مثالیں زبان کی بحث پہ دے دی تھی، یہ دونوں مثالیں وہاں زیر بحث آ گئی تھی زبان کی بحث میں، اس لیے اب میں اس کی تشریح نہیں کرتا، اگر کوئی سوال پیدا ہوگا تو جواب دے دوں گا اس کا، اس کو پڑھ لیجئے، اس سے واضح ہو جائے گا۔ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے اس کا عام اسلوب ہے، اس کا عام اسلوب ہے، یعنی یہ بات بربنائے بیت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی زبان جب لوگ پڑھتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس کا عام اسلوب ہے کہ الفاظ و قرائن کی دلالت، کہ الفاظ و قرائن کی دلالت یعنی لفظ کسی چیز پر دلیل بن رہا ہوتا ہے، یا کوئی قرینہ کلام میں ایسا ہوتا ہے جو کسی چیز پر دلیل بن رہا ہوتا ہے، کہ الفاظ و قرائن کی دلالت اور حکم کے عقلی تقاضے جس مفہوم کو آپ سے آپ واضح کر رہے ہوں اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا، یہ قاعدہ ہے۔ چند مثالیں میں نے اس لیے دی کہ اسٹیبلش ہو جائے یہ بات، ظاہر ہے کہ آپ اس جگہ پر کہ اس چیز کو اپریشیٹ کر لیں اس وقت پہنچیں گے جب اس کا باقاعدہ بڑے پیمانے پر، یعنی اس اتنا مانوس ہو جاتا ہے پھر آدمی۔ اب یہ جو قرآن کی میں نے ابھی سورہ آل عمران کی آیت پڑھی ہے یہ کتنی مشکل کا باعث ہے، لیکن ہم لوگ جو اس میں جیتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں پیش آتی ہے، ہم پڑھتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے، اسی طریقے سے یہ بیان کی گئی ہے، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا۔ مقسم علیہ، جواب شرط، جملہ معلّہ کے معطوف علیہ اور تقابل کے اسلوب میں جملے کے بعض اجزاء کا حذف اس کی عام مثالیں ہیں۔ یہ کچھ اصطلاحات ہیں، ان کو سمجھ لیجئے۔ مقسم علیہ یعنی قرآن مجید میں یہ کئی جگہ آتا ہے کہ قسم کھا لی ہے، قرآن میں قاف والقرآن المجید، یعنی یہ سورہ قاف ہے، قرآن مجید گواہی دیتا ہے، یہ قسم کھائی گئی ہے، یہ عربی زبان میں گواہی دینے کا اسلوب، دلیل کے طور پر پیش کرنے کا انداز ہے، یہ خود ایک الگ اسلوب ہے، اس پر بھی میں گفتگو کر چکا ہوں۔ کس بات پر قسم کھائی گئی ہے یہ نہیں بیان ہوا، یہ مقسم علیہ حذف کر دی، یعنی وہ چونکہ سورہ کے پورے مضمون سے بالکل واضح ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے، تو اس لیے اس کو بیان نہیں کیا الفاظ سے۔ جیسے ہی آپ سورہ کو پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کس چیز پر قسم کھائی گئی، تو اس وجہ سے اس کو حذف کر دی۔ یہ اتنی زیادہ اس کی مثالیں ہیں کہ مسئلہ بن گئی ہیں لوگوں کے لیے۔ مقسم علیہ کا حذف یعنی قسم کھائی گئی، گواہی پیش کر دی، یہ دلیل ہے، کس بات پہ دلیل ہے نہیں بیان کیا، وہ اگلا جملہ بتا دیتا ہے کہ اصل میں یہ بات تھی، اس کے اوپر آگے بات بڑھ گئی۔ اچھا اسی طرح جواب شرط، جب تم یہ کرو گے تو، اگر تم نے یہ کیا ہوتا تو ہم بھی بات کو تو غصے میں ہوتے ہیں نا، تو ختم کر دیتے ہیں، یہ جواب شرط کا حذف ہے۔ اگر وہ جو دیکھیے نا اس میں بڑی اچھی مثال اس کی وہ ہے جہاں واقعہ افک پر تبصرہ کیا ہے، اگر اللہ کی
لوگوں نے وہاں ایک بڑی غلطی کی تھی، یعنی ایک بہتان لگا دیا گیا، پھر لوگ اس کا شکار ہو گئے، پھر اس کو عام پھیلایا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ بھی کی، معاملے کو واضح بھی کیا، اور یہ ہدایت بھی کی کہ جب اس طرح کی بات ایک اچھے آدمی کے بارے میں، ایک ایسا شخص جس کی حیثیت عرفی مسلم ہے یا کوئی ایسی خاتون ہے سامنے آ گئے، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ یہ بات بیان کی گئی تو تم لوگوں نے یہ کہا ہوتا کہ ھذا بہتان عظیم، ایسا کیوں نہیں کہا؟ یعنی یہ تبصرہ کرنے کے بعد آخر میں کہا اگر اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہوتا تو، یعنی اب یہ اس تو میں جو بات ہے وہ آگے اگر بیان کر دیا جاتا تو کچھ بھی نہ ہوتی، وہ ختم کر دیا بس، لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، شرط موجود ہے، جواب شرط نہیں ہے، تو یہ حذف کر دیتا ہے قرآن میں۔ جملہ معللہ کے معطوف علیہ، یعنی ایسے بات چل رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ ہدایت کی ہے، میں نے یہ حکم دیا ہے، اب اس کے بعد یہ نہیں کہتے تاکہ یہ ہو، کہتے اور تاکہ یہ ہو، یعنی اس میں جو پہلا تاکہ ہوتا ہے وہ اتنا واضح ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ میں بیان نہیں کرتے، لیکن اور سے یہ بتا دیتے ہیں کہ اور تاکہ یہ ہو، اور اس کی بھی بڑی خوبصورت مثالیں قرآن مجید میں موجود ہے، خاص طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو وہ مشہور مشاہدہ ہے جس میں یہ کہ کنا نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اس کی مثال بھی میں نے دی تھی، ہم ابراہیم کو اسی طریقے سے زمین و آسمان کی بادشاہی میں اپنی آیات دکھایا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کرنا تھا نا تاکہ اس کے ذریعے سے اسے شرح صدر حاصل ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ دین کے معاملے میں ایک صحیح نقطہ نظر، یہ واضح ہے نا بات، آخر کیوں دکھایا جائے گا؟ یہ نہیں کہا وَلَا يَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یعنی فوراً بعد اس کے آگے اور اس لیے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے، یہ زائد بات ہے، یعنی پہلی بات کو حذف کر دیا، وہ واضح ہے کلام سے، اس کو نہیں بیان کیا۔ یہ جملہ معللہ کا معطوف علیہ ہے، یعنی فنی زبان میں بیان کریں گے جملہ معللہ کون سا ہوتا ہے جس میں وجہ بیان کی جائے، تاکہ والا جملہ معللہ ہے، اور اس کا معطوف علیہ کیا ہے، یعنی اس میں ایک اور ہوگا، اس اور سے پہلے کا جملہ وہ معطوف علیہ ہو جائے گا، اس کا تو حذف کر دیں گے۔ اچھا، تقابل کے اسلوب میں جملے کے بعض اجزاء کا حذف، یعنی ایک جملے کے اندر کچھ حصے بیان کر دیے، دوسرے میں کچھ دوسرے حصے بیان کر دیے، دوسروں سے یہ سمجھ لیجئے، ان سے وہ سمجھ لیجئے، جس کی وہ مثال میں نے یہاں دے بھی دی ہے، اور اس وقت بھی آپ کو لکھ کر دے دی تھی کہ اس کو دیکھیے اس میں کس خوبی کے ساتھ ایک حصے کے اندر کے اجزاء حذف کر دیے ہیں، پھر دوسرے حصے کے اجزاء حذف کر دیے ہیں۔ تو یہ عام مثالیں ہیں، یعنی یہ چند اس لیے میں نے واضح کر دیں کہ جب بھی کوئی آدمی عربی زبان سیکھنا چاہے قرآن مجید کی تو اس پر یہ بات واضح رہنی چاہیے۔ سورہ نساء کی آیت میراث میں مثال کے طور پر فوق اسنتین سے پہلے اسنتین کا حذف ہوا ہے، یعنی دو بہنوں کا حصہ بیان کرنا ہے، دو سے زیادہ کا بھی بیان کرنا ہے، ایک کا بھی بیان کرنا ہے، ایک کا کر دیا، دو سے زیادہ کا کر دیا، دو کو حذف کر دیا، یعنی یہ طریقہ وہ میں بیان کر چکا ہوں کیسے کیا ہے۔ مثال کے طور پر فوق اسنتین سے پہلے اسنتین، فلأمہ الثلث کے بعد ولأبیہ الثلثان، اور فلأمہ السدس کے بعد ولأبیہ، یا اس کے ہم معنی الفاظ، یہ یعنی پورے پورے ٹکڑے ہیں جو میراث کی آیتوں میں حذف ہو گئے، اور جب وہ حذف ہو گئے ہیں اور نہیں سمجھے گئے تو پھر اس کے نتیجے میں پورے حصے درم برم ہو گئے، لیکن بہرحال اسلوب یہی ہے، یعنی ایسے ہے نا کہ مثلا یہ بیان کیا گیا کہ اگر تمہارے ماں باپ ہی تمہارے وارث ہیں تو ماں کا حصہ 1/3 ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ باقی باپ کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کہہ دیا کہ اگر ماں باپ ہی وارث ہیں تو قرآن نے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا، اب نہیں بیان کیا تو پھر وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی باپ کا حصہ ایک صورت میں یہ بن گیا کہ ماں کا 1/6 لوگوں نے بنا دیا، وہ تو بیان ہوا ہے، اور 5/6 باپ کے کر دیا، پورا نظام درم برم اس سے ہو جاتا ہے۔ درحال ہے کہ وہاں پر جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بہن بھائی ہوں تو ماں کا حصہ وہی 1/6، اب یہ کہنا تھا نا اور باپ کا ہی وہی، تو باپ کا بھی وہی، یہ نہیں کہا، الفاظ میں نہیں کہا، اور جب نہیں کہا تو لوگوں نے کہا کہ ماں کا تو 1/6 بیان ہو گیا تو باقی کتنا رہ گیا، 5/6 تو دے دیا انہوں نے اس کو، تو یہ میں نے اس کی مثالیں بیان کر دی۔ سورہ نساء کی آیت 127 میں، یہ آیت بھی بڑی دلچسپ آیت ہے، یعنی سورہ نساء میں یہ 127 4 نمبر سورہ کی آیت ہے، اس میں بڑی دلچسپ چیز یہ ہے کہ جو سوال پیدا ہوا ہے اس کا جواب دینا شروع کیا، اور جواب 2 ہے، ایک سوال پیدا ہوا ہے بیوہ عورتوں کے بارے میں، بیوہ عورتوں کے بارے میں ایک سورہ کے شروع میں قانون بیان کیا گیا تھا، خاص طور پر وہ بیوہ عورتیں جن کے یتیم بچے ہوں، تو یتیم بچے ایک ہیں اور بیوہ عورتیں ایک ہیں، کچھ مسئلے ان کے بارے میں کچھ ان کے بارے میں ہیں، بیوہ عورتوں کے بارے میں سوال کا جواب بھی دینا ہے اور یتیموں کے بارے میں بھی دینا ہے،
بیوہ عورتوں کے بارے میں سوال کو شروع اس طریقے سے کیا ہے کہ اب جواب کی ضرورت باقی نہیں رہی، تو کیا کیا ہے، یتیموں کے بارے میں جواب دے کے بات ختم کر دی۔ یعنی سوال کو شروع کرنے کا اسٹائل اس طرح کا اختیار کیا ہے کہ وہ سمجھ میں آ جاتا ہے بالکل کہ یہ تو یہی بات کہنی تھی۔ اچھا وہ کیوں کیا گیا ہے، یعنی اس کے اپنے اپنے فائدے ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کہ ایک آدمی اصل میں، یعنی سوال کیا تھا، سوال یہ تھا کہ بیوہ عورتیں جو ہم نکاح تو کر رہے ہیں ان کے یتیموں کی پرورش کے لیے، تو مہر کیوں دیں، ہے نا خست انسان کے اندر یہ، یعنی وہ اللہ میاں نے یہ بات جو ہے بیان کرنی ہے کہ بڑی نامعقول حرکت کر رہے ہیں، تو یہ واضح نہ ہوتی اگر جواب دے دیا جاتا کہ مہر دو، یہ نہیں کہا، بلکہ شروع بات اس طریقے سے کی کہ آدمی پر واضح ہو گیا کہ وہ بہت احمق ہے یہ سوال کر کے، تو سوال کی حماقت واضح کر کے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَأَن تَقُومُوا، یعنی وہ واو ایک داخل کی اور یہ اگلا حصہ ختم کر دیا اس کے اندر سے، معطوف علیہ اسی اسلوب پر حذف کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی زبان کے بعض نازک پہلو۔ سورہ انعام 6 نمبر سورہ ہے، اس میں ایک آیت اس طرح آئی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور کوئی جانور نہیں جو زمین پر اپنے پاؤں سے چلتا ہو، اور کوئی پرندہ نہیں جو فضا میں اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہو، مگر یہ سب تمہاری ہی طرح امتیں ہیں، یہ قرآن نے کہا ہے۔ اب یہ جو ترجمہ میں نے کیا ہے اس کے مکمل الفاظ جو ہیں وہ ہیں نہیں اصل میں اس کے اندر، یعنی اور کوئی جانور نہیں جو زمین پر چلتا ہو اپنے پاؤں سے، یہ الفاظ نہیں ہیں، اور کوئی پرندہ نہیں جو فضا میں اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہو، دونوں بازوؤں سے اڑتا کے الفاظ ہیں لیکن فضا میں کے الفاظ نہیں ہیں اصل میں، الا اومن امثالکم، کیا ہے، کیا یہ ہے کہ ادھر کہا کہ کوئی جانور نہیں جو زمین میں ہے، تو آگے کہا ہے نا کوئی پرندہ نہیں جو فضا میں اڑتا ہے، تو فضا میں اڑنے کے مقابل میں کیا ہے، زمین پر اپنے پاؤں سے چلنا، وہ ادھر ختم کر دیا۔ ادھر کہا ہے نا زمین میں اور ادھر فضا میں، نہیں بیان کیا، اور یہ بیان کر دیا کہ اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، یعنی یہ گویا مقابل کے الفاظ کا حذف ہے۔ اس میں دیکھ لیجئے مقابل کے بعض الفاظ حذف ہو گئے ہیں، مثلا جملے کے پہلے حصے میں فی الارض ہے زمین میں، تو دوسرے حصے میں فی السماء کا لفظ نہیں آیا، آسمان میں یا فضا میں وہ نہیں آیا۔ اسی طرح دوسرے حصے میں یطیرو بے جناح ہے، اپنے دونوں بازوؤں یا اپنے دونوں پروں پر اڑتا ہے، کہ الفاظ ہیں، تو پہلے حصے میں تدب علی رجلہا یا ارجلہا، یعنی وہ اپنے دونوں پاؤں پر چلتا ہے، یہ الفاظ حذف ہو گئے۔ ہماری زبان میں یہ اسلوب بے شک نہیں ہے، لیکن قرآن کی عربی معلّہ میں اس کی مثالیں جگہ جگہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ سورہ نساء میں جہاں قرآن نے ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جن سے نکاح جائز نہیں ہے، وہاں 2 مقامات پر یہی اسلوب ہے، یعنی یہ اصل میں ایک اسلوب پہلے اسٹیبلش کر لیجئے، اس کے بعد ظاہرہ وہاں وہی اختیار کیا گیا ہے۔ اب اس کو اگر ٹھیک سمجھ لیا جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر نہیں سمجھا جائے گا تو پھر یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ بھئی یہ 15 عورتیں تو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے کہ یہ کہہ دیا باقی حلال ہیں، تو پیغمبر کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آیت یہ میں اس سے پہلے اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ مائیں بھی حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور رضاعت کے اس تعلق سے تمہاری بہنیں بھی۔ بس قرآن نے بات یہاں ختم کر دی ہے، یعنی رضاعی رشتوں میں 2 کا ذکر کیا ہے، ماں اور رضاعت کے تعلق سے جو بہن بنتی، یعنی ایک عورت کا دودھ ایک بچے نے پیا اور ایک دوسری بچی نے بھی پیا ہے، تو یہ ممنوع ہو گئی ماں ہونے کے حساب سے، اور وہ کیوں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اگر تو بات اتنی ہوتی کہ جس عورت کا دودھ پیا وہ حرام ہے، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، بات ختم ہو گئی، عورت کا دودھ پیا حرام ہو گئی، عورت کا دودھ پیا وہ حرام ہو گئی، ایک دوسرے بچے نے اسی عورت کا دودھ پیا ہے وہ بھی حرام ہو گیا۔ تو اب عقلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر وہ دودھ پینے سے دوسری لڑکی حرام ہو گئی ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم بہن بن گئی ہے نا، اس کی معنی یہی ہے، قرآن یہی کہتا ہے کہ بہن بن گئی ہے، تو اس کی خالہ کیوں نہیں بنی؟ اس کی بہن خالہ کیوں نہیں بنی؟ اس کے شوہر کی جو بہن ہے وہ پھوپھی کیوں نہیں بنی؟ دودھ پی لیا نا، تو دودھ پینے کے تعلق سے اگر بہن رشتے میں آ گئی ہے تو باقی کیوں نہیں آئی؟ تو یہ چونکہ عقلی اقتضاء ہے، بالکل بالبداہت واضح ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، نہیں بیان کیا قرآن نے، یعنی اتنی سی بات ہے۔ پہلے حکم میں قرآن نے رضائی ماں کے ساتھ رضائی بہن کو بھی حرام قرار دیا ہے، بات اگر رضائی ماں ہی پر ختم ہو جاتی تو اس میں بے شک کسی اضافے کی گنجائش نہ تھی، لیکن رضاعت کا تعلق اگر ساتھ دودھ پینے والی کو بہن بنا دیتا ہے، بنا دیا نا قرآن نے، حرام کر دیا،
لیکن رضاعت کا تعلق اگر ساتھ دودھ پینے والی کو بہن بنا دیتا ہے تو بالبداہت واضح ہے کہ رضائی ماں کے دوسرے رشتوں کو بھی یہ حرمت لازماً حاصل ہو جائے گی۔ دودھ پینے میں شراکت کسی عورت کو بہن بنا سکتی ہے تو رضائی ماں کی بہن کو خالہ، اس کے شوہر کو باپ، شوہر کی بہن کو پھوپھی، اور اس کی پوتی اور نواسی کو بتیجی اور بھانجی کیوں نہیں بنا سکتی؟ یہ ہے عقلی اقتضاء کا حسب، یعنی عقل جو ہے وہ قطعیت کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو جب عقل کہہ رہی ہے تو پھر عاقل کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ ہے اصل میں مسئلہ، یہ قرآن کا منشا ہے، یعنی قرآن یہی کہنا چاہتا ہے، اور اخواتوں کو من الرضاع کے الفاظ اس پر اس طرح دلالت کرتے ہیں کہ قرآن پر تدبر کرنے والے کسی صاحب علم سے اس کا یہ منشا کسی طرح مخفی نہیں رہ سکتا۔ یہی معاملہ دوسرے حکم کا ہے، زن و شو کے تعلق میں بہن کے ساتھ بہن کو جمع کرنا۔ قرآن کہتا ہے اس سے تعلقات میں فحش پہلو پیدا ہو جاتا ہے، ایک بہن دوسری بہن ایک ہی نکاح میں جمع ہو گئی، یہ یعنی وہ تطہیر کے اور تزکیے کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ بہن کے ساتھ بہن کو جمع کرنا اگر اسے فحش بنا دیتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس میں دو اور تعلقات بڑے اہم اور نازک ہیں۔ پھوپھی کے ساتھ بتیجی ایک نکاح میں جمع کر دی گئی، خالہ کے ساتھ بھانجی جمع کر دی گئی، وہ تو بہن کے ساتھ بہن کی، تو ماں کے ساتھ بیٹیاں جمع ہو گئی۔ یعنی یہ تعلق جو ہے یہ اتنا بدیہی ہے انسانی رشتوں کو جو بھی آدمی سمجھتا ہے، تو پھوپھی کے ساتھ بتیجی اور خالہ کے ساتھ بھانجی کو جمع کرنا بھی گویا ماں کے ساتھ بیٹی ہی کو جمع کرنا ہے۔ لہذا قرآن کا مدعا لا ریب یہی ہے کہ ان تجمعوا بین الاختین و بین المرأۃ و امتها و بین المرأۃ و خالتها، یعنی پوری بات یہ تھی، وہ یہی کہنا چاہتا ہے، لیکن بین الاختین کے بعد یہ الفاظ اس نے اس لیے حذف کر دیے ہیں کہ مذکور کی دلالت اپنے عقلی اقتضاء کے ساتھ اس محذوف پر ایسی واضح ہے کہ قرآن کے اسلوب سے واقف اس کا کوئی طالب علم اس کے سمجھنے میں ہرگز غلطی نہیں کھا سکتا۔ یعنی یہ عقلی اقتضاء کا حذف ہے، ایک چیز بداہتاً بالکل ویسی ہی ہے جیسی کہ ممنوع قرار دی گئی ہے، اس کو الگ کرنا ممکن نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں صرف دو باتیں کہیں اور دونوں میں صرف اس کو واضح کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یحرم من الرضاع ما یحرم من الولادہ، ہر وہ رشتہ جو ولادت کی بنا پر حرام ہے رضاعت کے تعلق سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ بات وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی۔ دوسری بات فرمائی لا یجمع بین المرأۃ و امتها ولا بین المرأۃ و خالتها، عورت اور اس کی پھوپھی ایک نکاح میں جمع ہو سکتی ہے، نہ عورت اور اس کی خالہ۔ یعنی یہ گویا عقلی اقتضاء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ کسی نے سوال کیا ہوگا، کسی نے پوچھا ہوگا، کسی آدمی نے اس معاملے میں تردد محسوس کیا ہوگا، یا یہ محسوس کیا ہوگا کہ یہ ایسا حذف ہے کہ جس کے بارے میں بعد کے آنے والے زمانوں میں کوئی بحث پیدا ہو سکتی ہے، تو حضور نے اس کو واضح کر دیا۔ آپ کے یہ ارشادات قرآن کے اسی مدعا کا بیان ہے، ان میں شرع و بیان کے حدود سے ہرگز کوئی تجاوز نہیں ہوا۔ یعنی یہ بالکل ٹھیک وہی بات ہے کہ جو قرآن کہنا چاہتا ہے، جو قرآن کا منشا ہے، جو قرآن کا مدعا ہے، اس لیے نہ یہ تغیر ہے نہ یہ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی ہے۔ یہ تو اصل میں جو بات، جیسے اوپر کی آیتوں میں ہم نے فوق اثنتین نکال کے دکھا دیا، ہم نے فی الارض نکال کے دکھا دیا، جس طرح وہاں پہ بعض محذوفات کھول دیے ہیں حضور نے بھی کھول دیے۔ تو یہ جناب دوسرا مسئلہ ہے، اور سب سے زیادہ یہ مسئلہ بنا ہے اس سارے قانون یا اصول کے پیدا ہونے کا باعث۔ سورہ وقت ہے نا ابھی؟ جی 1 منٹ ہے، اچھا پھر تو شروع نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جناب میں نے آپ کے سامنے گویا 2 مثالیں عرض کر دیں۔ یہ چند مثالیں ہیں جو باعث بنی ہے اس کا نازک ترین زیر بحث لا چکا ہوں، یعنی جس پر لوگ کوئی بات سننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئے۔ اس کے بعد والی بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی، وہ اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ جی پچھلے موضوع پہ اگر اجازت دیں جی جی ارشاد۔ تو انبیاء جب اپنے انسان کی فطرت کا بیان کرتے ہیں فوراً اس کے سلسلے میں، تو حضور اکرم کے 2 رویے سامنے آئے ہیں۔ ایک میں انہوں نے گدھے کے گوشت کے بارے میں بڑی سخت رویہ اختیار کیا، دوسرا گو کے معاملے میں انہوں نے اجازت بھی دے دیا تفصیلی کی۔ یہ کیا چیز ریپرزینٹ کرتی ہے؟ یعنی اس چیز کو ریپرزینٹ، اگر وہ فطرت کی نمائندگی کر رہے ہیں پوری انسانیت کی، تو پھر انہیں ہر پہلو سے اس طرح بیان کرنا چاہیے، لیکن گو کے سلسلے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک اپنی انسانی فطرت نہیں دیکھیے بات یہ ہے، میں نے اس کے بارے میں اشارہ کیا تھا کہ جو فطرت کے ممنوعات ہیں ان کے 2 درجے ہیں، یعنی ناپسندیدہ چیزیں، ممنوع چیزیں۔ ہر جگہ پر یہ دونوں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ جب اس سے فقہی سوالات پیدا ہوتے ہیں تو وہاں بھی 2 ہی درجے بن جاتے ہیں۔
اچھا سارے دین میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ناپسندیدہ ہوں گی تو ناپسندیدگی میں منع نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہاں صرف ناپسندیدگی کے اظہار پہ اکتفا کر لی جائے گی۔ حضور نے اس موقع پر یہ بات واضح کر دی، فرد کا مختلف ہو سکتا ہے، یعنی یہ اصل میں وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ظاہر ہے کہ قوموں کے اپنے مزاج کے لحاظ سے، طبیعت کے لحاظ سے فرق واقع ہو جائے گا، اور انسان کی نفسیات ہی پاکیزگی کا باعث بنتی ہے۔ یعنی ایک چیز سے اگر ہم بہت مانوس ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات اس کی غلاظت کا بھی وہ احساس نہیں ہمارے اندر رہتا، تو یہ فرق بھی واقع ہوتا جاتا ہے۔ یہ حضرت کے بات سے کیسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے تھے کہ حضرت کرنے سے اتنے سارے مسائل کھڑے ہوں گے، ایسا کیوں یہ ہوا کہ حضرت کر دیا جاتا ہے؟ جی ایسا کیوں ہے کہ یہ بات یہ ہے کہ جس زبان میں کوئی کتاب لکھی جائے گی اس زبان کی اسالیب ہی کا بہترین نمونہ اس کو ہونا چاہیے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ کام کر دیتے تو عربوں کے ہاں تو قرآن مجید زبان و بیان کا معجزہ ہونے کی بجائے اسی بنیاد پر رد ہو جاتا، اسی بنیاد پر رد ہو جاتا۔ یعنی وہ تو اپنی عربوں کا مزاج تو جب ہم ان کا ادب پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ توہین سمجھتے ہیں اپنی اس بات کہ ایک بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں، الفاظ میں بیان کیوں کر رہے ہیں؟ تو زبان میں یہ نہیں دیکھا جا سکتا، بھائی زبان کے اسالیب بدلتے رہتے ہیں، طریقے بدلتے رہتے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جب تک 15 چونکے اور چنانچے نہ لگائے جائیں لوگ بات ہی نہیں سمجھتے۔ اچھا اس کا بڑا اب دیکھیے، آپ اندازہ کریں کہ عام سا شعر پڑھ دیجئے، تو چونکہ اب لوگوں کا ایک مشینی دور آ گیا ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کے اندر لوگ بہت مصروف ہیں، شاعری ادب کے ساتھ اس طرح کی مناسبت نہیں رہی، روزمرہ کی ٹریننگ بھی نہیں ہوتی، تو ایک عام سا شعر پڑھ دیا جائے تو بعض اوقات لوگوں کو سمجھانے میں مشکل ہوتی ہے، اپریشیٹ نہیں کرتے۔ لیکن دلی اور لکھنؤ کی تہذیب کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نازک نازک تلمیحات کے شعر لوگ پڑھتے ہیں اور گلیوں اور بازاروں میں مشاعرے ہو رہے ہیں اور لوگ گاتے رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس موقع کے اوپر جو بات کہی جا سکتی ہے اور لوگوں سے جو توقع کی جا سکتی ہے وہ آج نہیں کی جا سکتی۔ اس میں ایک ہی جملہ میں یہ کہوں گا کہ کبھی حاضر کو ماضی میں داخل کر کے کسی چیز کو نہ سکتے، یہ بڑا مغالطہ ہوتا ہے۔ ماضی کی چیز ہے تو ماضی میں جانا پڑے گا، اور حاضر کی چیز ہے تو حاضر میں بیٹھ۔ حذف کے اصول کو تو سب بیان کرتے ہیں، حذف کے اصول میں کیا کیا اطلاقات ہیں یہ اصل میں مسئلہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ حذف کا اصول نہیں سب مانتے ہیں، تو مانتے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں کتنی وسعت ہے، وہ کہاں کہاں اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جو انہوں نے سوال کیا نا یہی صورتحال ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے، اس وجہ سے بڑا کم اس کو وہ گوارا کرتے ہیں، جبکہ عربی زبان قرآن کی پڑھے تو معلوم ہوتا ہے بہت ہونا چاہیے، یعنی اس میں زیادہ اور کم کا مسئلہ ہے۔ ان جگہوں پر تو بالکل اپریشیٹ ہی نہیں کرتے۔ سر آپ انشاءاللہ